خاموشی۔ آیت گھر نہیں جانا کیا؟ اٹھو جلدی۔ وردہ آیت کی دوست جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی اندر آتے ہی بولی۔ پوری کلاس خالی تھی مگر آیت یوں ہی خاموش بیٹھی سامنے لگے بورڈ کو دیکھ رہی تھی۔ وردہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اندر نہیں آتا۔ سب پاگل کہتے چلے جاتے یا پھر ڈر کر بھاگ جاتے۔ ڈر اسے دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی یوں اکیلے بیٹھ کر سامنے دیکھنے سے لگتا، ورنہ آیت تھی ہی بہت خوبصورت اور نازک سی، بالکل گڑیا کی طرح۔ جب وہ مسکراتی یا ہنسی تو گال پہ ڈمپل اس کی خوبصورتی اور معصومیت میں اور اضافہ کر دیتی۔ اس کے بال گھٹنوں تک آتے تھے جن سے اسے بہت محبت تھی، مگر وہ اپنی خوبصورتی سے بے نیاز تھی، یا شاید وہ اپنے آس پاس اندیکھی چیزوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ آیت اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ شادی کے 7 سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی، مگر وہ ڈاکٹرز کے مطابق شروع ہی سے قوت گویائی سے محروم تھی۔ وہ لوگ راولپنڈی کے رہنے والے تھے، مالی حیثیت سے بھی ٹھیک تھے، خاندان والوں کا اتنا ملنا ملانا نہیں تھا۔ وردہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آیت جیسے نیند سے بیدار ہوئی، گردن موڑ کر وردہ کو دیکھا، پھر چاروں طرف نظر گھمائی تو لرز کر رہ گئی۔ وہ پیچھے ہی بیٹھا تھا، اسے جانے کب سے دیکھ رہا تھا۔ کالے لباس میں آنکھوں میں سرما ڈالے اپنی وحشت زدہ نظروں سے اسے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ آیت نے جلدی سے نظریں پھیری، پھر کانپتی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی، اپنا بیگ اٹھایا۔ وردہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو کپ کپا گئی۔ آیت کا ہاتھ برف کی طرح سخت ٹھنڈا تھا۔ کلاس سے نکلنے سے پہلے اس نے پھر ایک بار مڑ کر دیکھا، وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ آیت جلدی سے باہر نکلی۔ پیچھے کلاس میں اندھیرا ہو گیا، ساتھ ہی کسی کا بھاری خوفناک قہقہا گونجا۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لو۔ آیت کی امی کھانا لگاتے ہوئے آواز دے رہی تھی۔ آیت اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے کالج کا کام کر رہی تھی۔ آیت نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کسی نے اس کے کان میں پھر سرگوشی کی۔ آیت نے ہاتھ سے سب پھینکا اور کمرے سے دوڑ لگا دی۔ ارے آ گئی، میں بلانے ہی آ رہی تھی تمہیں۔ آ جاؤ بیٹا۔ آیت اسباب میں سر ہلاتی بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ جلدی جلدی کھانا کھا کر اس نے اشارے سے سونے کا بتایا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ باتھ روم جا کر ہاتھ دھوئے، دانت برش کیے، پھر واپس کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پونک ماری اور سونے لیٹ گئی۔ رات کے پہر دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سے وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ گردن موڑ کر باتھ روم کے دروازے کو دیکھا تو ڈر سے کپ کپا کر رہ گئی اور آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ وہیں کھڑا تھا، بہت ہی خوفناک چہرہ لیے۔ شاید وہ غصے میں تھا، لہو ٹپکاتی نظروں سے اسے گھورتا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ قریب نہیں آ پا رہا تھا اس کے۔ اسے یاد آیا اس نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پہ حصار کیا تھا۔ ضرور کوئی شیطانی مخلوق تھی، تبھی وہ صرف تڑپ کر رہ گیا تھا۔ آیت چیخنا چاہتی تھی مگر بے بس تھی، رونا چاہتی تھی مگر جانے آنسو کیوں نہیں آ رہے تھے۔ اس نے دیکھا وہ کچھ کہہ رہا تھا اسے، مگر وہ اس کی زبان سے ناشنا تھی۔ آیت نے آنکھیں سختی سے بند کی، پھر آیت الکرسی پڑھ کر خود پہ ایک بار پھر حصار کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ واپس سو گئی۔ آیت دروازہ بند کر لو، میں اور تمہارے ابو جا رہے ہیں۔ رفیق انکل کا پتہ ہے نا بیٹا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم ہسپتال دیکھنے جا رہے ہیں، جلدی آ جائیں گے، گھبرانا نہیں اور دروازہ مت کھولنا۔ آیت نے اشارے سے جانے کی اجازت دی۔ علینا بیگم نے مسکرا کر بیٹی کو پیار کیا، مگر کس کو پتہ تھا آج آخری بار دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے۔ آیت نے دروازہ بند کیا، اچھی طرح لاک لگا کر چیک کیا اور دوڑ کر اپنے کمرے تک آئی۔
کمرے کو اندر سے بند کیا، پھر بھاگ کر بیڈ پر جا کر بلینکٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی، ایک گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں، مگر وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ نیند میں وہ محسوس کرتی تھی کوئی اس کے قریب آ کر لیٹا ہے۔ آیت اٹھنا چاہتی تھی مگر وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی اس پر جھک رہا تھا، وہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ آیت کو کراہیت آ رہی تھی اس کی قربت سے۔ اس نے آیت کے دونوں ہاتھوں کو جکڑا۔ اس سے پہلے وہ اس پر پورا حاوی ہوتا، آیت نے بمشکل سے اپنی زبان کو حرکت دی۔ بسم اللہ، بسم اللہ ہی پڑھا تھا جب اس کی گرفت کمزور پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی۔ آیت جھٹکا کھا کر اٹھی، پسینے سے شرابور کمرے میں چاروں جانب دیکھنے لگی، پھر سہم کر خود میں سمٹ کر بیٹھی۔ اسے پتہ تھا وہ جو کوئی بھی ہے بہت گندی شے ہے جو اللہ کے کلام سے دور بھاگتا ہے۔ آیت جلدی سے اٹھی، وضو کیا، جتنی بھی قرآنی آیت اسے یاد تھی سب پڑھنے لگی۔ کوئی بہت زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، جیسے دروازہ ہی توڑ دے گا۔ آیت جو پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا سکون میں آئی تھی، یکدم ڈر کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے سے کوئی بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف آیا اور زور سے اسے دھکا دیا۔ آیت کا سر بہت زور سے سائڈ ٹیبل پہ لگا کہ تکلیف سے آیت بے ہوش ہو گئی۔